اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر آپ سب کو مبارک ہو۔ عید غدیر کے دن ہم مختلف علماء ذاکرین سے غدیر کے حوالے سے ہم سنتے ہیں۔ ہمارے بچے بچے کو یاد ہے اور یاد ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے لوگوں کے جنہوں نے عید غدیر کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طویل خطبہ کہ جس کے لیے آپ نے خاص اہتمام کیا اپنے جانشین کا اعلان کرنے کے لیے، اپنے وصی کا اعلان کرنے کے لیے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جانشینی کے اس منصب پر فائز کرنے کے لیے جو آپ نے خاص اہتمام کیا، اس کے لیے ایک طویل خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے ترجمے سے ہم میں سے بہت سارے لوگ ابھی تک بھی جو ہے وہ لا علم ہے، لہٰذا حق یہ بنتا ہے کہ غدیر کے دن ہم اس ترجمے کو پڑھیں، کم سے کم جو سمجھنے والے ہیں وہ عربی کو سمجھیں، جو عربی نہیں سمجھتے وہ ترجمے کی طرف توجہ کریں، تو اس کا جو مزہ ہوگا وہ دوبالا ہوگا اور ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو آئیے آج ہم خطبہ غدیر کے ترجمے کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جو غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے اجتماع کے ساتھ، جو حجاج کا اجتماع تھا، جب حج کر کے آ رہے تھے تو آپ نے وہاں پر جو مختلف راستے جا رہے تھے وہاں پر آپ نے فرمایا کہ وہاں پر رکیں، اور جو آ کے جا چکے ہیں انہیں اپنے پیغام بھیجے کہ وہ واپس آ جائیں، اور جو وہاں پر موجود تھے ان سے کہا گیا کہ پھر انتظار کریں، جو آنے والے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ لہٰذا اس کے مطالعے سے انشاءاللہ اس کی جو غدیر کی اہمیت اور منزلت ہے وہ دوبالا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثناء باری تعالیٰ سے شروع فرماتے ہیں اپنے خطبے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ترجمے کی طرف توجہ کریں، کیونکہ اگر عربی بھی پڑھیں گے تو کافی طویل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے ہم توجہ کریں گے، ترجمے کی طرف آئیں گے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیشہ قابل حمد تھا اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے بزرگ ہے، وہ ابتدا کرنے والا دوسرے۔ خداوند عالم کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، در حالانکہ خداوند عالم اپنے مکان میں ہے۔ یہاں پر ذرا ترجمے میں مسئلہ ہے، حالانکہ یہاں پر ہونا چاہیے کہ خداوند عالم کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ جو ہے وہ غلط آیا ہے، دو الفاظ۔ در حال ہے کہ خداوند عالم اپنے مکان میں ہے، البتہ خداوند عالم کے لیے مکان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بس اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم تمام موجودات پر اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ اس کے علم کے لیے رفت و آمد اور کشف کی ضرورت نہیں۔ وہ پلٹانے والا ہے اور ہر کام کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ بلندیوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کا بچھانے والا، آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا، پاک و منزہ، پاکیزہ، ملائکہ اور روح کا پروردگار، تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا اور تمام موجودات پر مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھتی۔ وہ صاحب حلم و کرم اور بردبار ہے، اس کی رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اس کی نعمت کا ہر شے پر احسان ہے۔ انتقام میں جلدی نہیں کرتا اور مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ اسرار کو جانتا ہے اور ضمیروں سے باخبر ہے، پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتی اور مخفی امور اس پر مشتبہ نہیں ہوتے۔ وہ ہر شے پر محیط اور ہر چیز پر غالب ہے، اس کی قوت ہر شے میں، اس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ وہ بے مثل ہیں، اس نے ہر شے کو اس وقت وجود بخشا جب کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ عزیز و حکیم ہے، نگاہوں کی رسائی سے بالا تر ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہیں اور خبیر بھی۔ کوئی شخص اس کے وصف کو پا نہیں سکتا اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے خود بتا دیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی پاکی و پاکیزگی کا زمانہ پر محیط اور جس کا نور ابدی ہے۔ اس کا حکم کسی مشیر کے مشورے کے بغیر نافذ ہے، اور نہ ہی اس کی تقدیر میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے۔ جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا، اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی اعانت یا فکر و نظر کی زحمت کے بنایا۔ جسے بنایا وہ بن گیا، اور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا۔ وہ خدا ہے، لا شریک ہے، جس کی صنعت محکم اور جس کا سلوک بہترین ہے۔ وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا، اور ایسا کام کرنے والا ہے کہ تمام کام اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع، تمام چیزیں اس کی عزت کے سامنے ذلیل، تمام چیزیں اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور ہر چیز اس کی ہیبت کے سامنے خاضع ہے۔ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا، یہ تمام معین وقت پر حرکت کر رہے ہیں، دن کو رات اور رات کو دن سے ملا کر چلانے والا ہے کہ دن برات بڑی تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے، ہر معاند ظالم کی کمر توڑنے والا، ہر سرکش شیطان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ مثل، وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا نہ ہمسر، وہ خدائے واحد اور رب مجید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے، وہ جانتا ہے وہ ہر شے کو احصا کر لیتا ہے۔ موت و حیات کا مالک، فقر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا، رلانے والا، قریب کرنے والا، دور ہٹا دینے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا، ملک اسی کے لیے ہیں اور حمد اسی کے لیے زیبا ہے، اور خیر اس کے قبضے میں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا، بکثرت عطا کرنے والا، سانسوں کو شمار کرنے والا، انسان و جنات پر کا پروردگار ہے۔ اس کے لیے کوئی شے مشتبہ نہیں ہے، وہ فریادیوں کے فریاد سے پریشان نہیں ہوتا ہے، اور اس کو گڑ گڑانے والوں کے اسرار خستہ حال نہیں کرتا۔ نیک کرداروں کا بچانے والا، طالبان فلاح کو توفیق دینے والا، مومنین کا مولا اور عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس کا ہر مخلوق پر یہ حق ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی حمد و ثنا کرے۔ ہم اس کی بے نہایت حمد کرتے ہیں اور ہمیشہ خوشی، غمی، سختی اور آسائش میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اس پر اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے حکم کو مانتا ہوں، سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں، اس کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہوں، چونکہ اس کی اطاعت میں رغبت ہے، اور اس کتاب کے خوف کی بنا پر نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے، نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ اہم الہی فرامین جو ہے وہ اگلے حصے میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَأُقِرُّ لَهُ عَلَى نَفْسِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَأَشْهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ۔ ترجمے کی طرف ہم کوشش کریں گے توجہ دینے کی۔ میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، اور اپنے لیے اس کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں، اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اگرچہ بڑی تدبیر سے کام لیا جائے اور اس کی دوستی خالص ہے، اس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا جو اس نے علی کے متعلق مجھ پر نازل فرمایا ہے، تو اس کے رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اس نے میرے لیے لوگوں کے شر سے حفاظت کی ضمانت دی ہے، اور خدا ہمارے لیے کافی اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اس خدائے کریم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو حکم آپ کی طرف یعنی علی ابن ابی طالب کی خلافت کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ایہا الناس، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل اور تبلیغ میں کوتاہی نہیں کی، اور اس آیت کے نازل ہونے کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جبرائیل 3 بار میرے پاس خداوند عالم کے یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر ہر خاص و عام کو یہ اطلاع دے دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، وصی، جانشین اور میرے بعد امام ہے۔ ان کی منزل میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ و رسول کے بعد تمام تمہارے حاکم۔ اور اس سلسلے میں خدا نے اپنی کتاب میں مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی ہے، وہ ہر حال میں رضا الہی کے طلبگار ہے۔ میں نے جبرائیل کے ذریعے خدا سے یہ گزارش کی کہ مجھے اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معاف رکھا جائے، مجھے اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معاف رکھا جائے، اس لیے کہ میں متقین کی قلت اور منافقین کی کثرت، فساد برپا کرنے والے، ملامت کرنے والے اور اسلام کو مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاریوں سے باخبر ہوں، جن کے بارے میں خدا نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ پروردگار کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح منافقین نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے اذن، ہر بات پر کان دھرنے والا کہنے لگے، اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں، چونکہ اس علی کے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے، اس کی طرف متوجہ رہنے، اس کی مجھے قبول کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے اس سلسلے میں آیت نازل کی ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔
قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ کان ہے، یہ رسول کہہ دیجئے کان تو ہیں مگر تمہاری بھلائی سننے کے کان ہیں، کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں۔ ورنہ میں چاہوں تو ان اذن کہنے والوں، یعنی ان اذن کہنے والوں لوگوں میں سے ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو تمام نشانیوں کے ساتھ ان کا تعارف بھی کرا سکتا ہوں، لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی سے کام لیتا ہوں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ کروں۔ اس کے بعد آن حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو حکم آپ کی طرف علی کے سلسلے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ آپ لوگوں کے شر سے آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تیسرے حصے میں ائمہ معصومین کی امامت اور ولایت کے جو ہے رسمی اعلان، آپ فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ ذلك فيه وافهموا واعلموا أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما فرض طاعته على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان وعلى الهاد وعلى البادي والحاضر وعلى العجمي والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير وعلى الأبيض والأسود۔ امامت کا آپ امام یہاں پر اعلان فرما رہے ہیں اس حصے میں، لوگوں جان لو، اس سلسلے میں خبردار رہو، اس کو سمجھو اور مطلع ہو جاؤ، وہ یہ کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین انصار اور نیکی میں ان کے تابعین اور ہر شہری دیہاتی اجمی عربی آزاد غلام صغیر کبیر سیاہ سفید پر واجب کر دیا ہے ان کی اطاعت کو۔ ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری، ان کا امر نافذ اور ان کا قول قابل اطاعت ہے، ان کا مخالف ملعون، ان کا پیرو مستحق رحمت ہے۔ جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایھا الناس، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہٰذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو۔ اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے، اور اس کے بعد اس کا رسول محمد تمہارا حاکم ہے جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کے بعد علی تمہارا ولی اور بحکم خدا تمہارا امام ہے۔ اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تمہارے خدا اور رسول سے ملاقات کے دن تک باقی رہے گی۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور انہوں یعنی بارہ ائمہ نے حلال کیا، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ اور رسول اور ان 12 اماموں نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ نے مجھے حرام و حلال کی تعلیم دی ہے، اور اس نے اپنی کتاب اور حلال و حرام میں سے جس چیز کا مجھے علم دیا تھا وہ سب میں نے اس علی کے حوالے کر دیا۔ ایھا الناس، علی کو دوسروں پر فضیلت دو، خداوند عالم نے ہر چیز کا علم ان میں سمو دیا ہے، اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا سب میں نے علی کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ امام مبین ہے، اور خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ ایھا الناس، علی سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا، ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا، کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں۔ انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلے اللہ و رسول پر ایمان لائے اور اپنے جی جان سے رسول پر قربان تھے۔ وہ اس وقت رسول کے ساتھ تھے جب لوگوں میں سے ان کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا۔ انہوں نے لوگوں میں سب سے پہلے نماز قائم کی اور میرے ساتھ خدا کی عبادت کی۔ میں نے خداوند عالم کی طرف سے ان کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تو وہ بھی اپنی جان فدا کرتے ہوئے میرے بستر پر سو گئے۔ ایھا الناس، انہیں افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ ایھا الناس، وہ اللہ کی طرف سے امام ہے، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے، بلکہ اللہ یقیناً اس امر پر مخالفت کرنے والے کے ساتھ ایسا کرے گا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لہٰذا تم ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ ایھا الناس، خدا کی قسم، تمام انبیاء علیہم السلام و مرسلین نے مجھے بشارت دی ہے، اور میں خاتم الانبیاء والمرسلین اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ زمانے جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا، اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دیا، اور جس نے ہمارے کسی ایک امام کے سلسلے میں شک کیا اس نے تمام اماموں کے بارے میں شک کیا، اور ہمارے بارے میں شک کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔
اس بات کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ شاید جاہلیت اول کے جو کفر ہیں، دور جاہلیت کے کفر کے درجے میں سے شدید ترین درجہ ہے، یعنی آج کل کی جو جاہلیت ہے نا، شاید جاہلیت اول کے کفر سے دور جاہلیت کے کفر کا جو درجہ ہے وہ شدید ترین ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر چیز آشکار ہے، اس کے باوجود اگر کفر کرے تو اس کا جو درجہ وہ شدید ترین ہوگا۔ ایھا الناس، اللہ نے جو مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے، یہ اس کا یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ میری طرف سے تا ابد اور ہر حال میں اس کی حمد و سپاس ہے۔ ایھا الناس، علی کی فضیلت کے اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہے جب تک اللہ رزق نازل کر رہا ہے اور اس کی مخلوق باقی ہے۔ جو میری اس بات کو رد کرے اور اس کی موافقت نہ کرے وہ ملعون ہے، ملعون ہے، اور مغضوب ہے، مغضوب ہے۔ جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے گا، اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے۔ اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو، اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے قدم پھسل جائیں اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایھا الناس، علی وہ جنب اللہ ہے جن کا خدا بند عالم نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں نے جنب خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ جنب اللہ کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا امام جعفر صادق، تو فرمایا کہ نحن جنب اللہ، ہم ہیں اللہ کے جنب اللہ، یعنی جنب اللہ کا مطلب وہ لوگ جو قریب ترین ہیں، اللہ کے نزدیک ترین لوگ ہیں۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنب اللہ امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اور رسول خدا خود بھی اس آیت کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ جنب اللہ، جو لوگ افسوس کریں گے روز محشر کہ ہم نے جنب اللہ یعنی جنب خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی، وہ کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام۔ ایھا الناس، قرآن میں فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات میں غور کرو اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے باطن اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ اور کوئی واضح نہ کر سکے گا۔ کون؟ علی کے علاوہ۔ مفسر قرآن کون ہے؟ حقیقی مفسر مولا امیر المومنین علیہ السلام، جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے، اور جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ان کنت مولا فہذا علی مولا۔ جب یہ خطبہ ہم خود رسول اللہ کی زبانی سنیں اور پھر یہ جملہ ہم اپنی زبان پر دہرائیں تو اس کا مزہ کچھ الگ ہے، اس کو کسی اور طریقے سے ہم محسوس کریں گے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی ہے اور وصی بھی، اس کی ولایت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا۔ ایھا الناس، علی اور ان کی نسل سے میری پاکیزہ اولاد یعنی ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس کے ساتھ جدا نہ ہوگا، دونوں کو تھامے رکھنا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو بالکل سائڈ پر رکھ دیا اور اہل بیت کو پکڑ لیا، اور دوسرے لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کو انہوں نے سمجھنے کے لیے کوشش کی۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے جدا نہ ہونا، دونوں سے، یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں گے، حتی یردا علی الحوض کوثر۔ اور جان لو میرے بات، میرے یہ فرزند مخلوقات میں خدا کے امین اور زمین میں خدا کے حکام ہیں، آنے والے جو اولاد ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے ادا کر دیا، میں نے پیغام کو پہنچا دیا، میں نے بات سنا دی، میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا۔ پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المؤمنین میرے اس بھائی کے علاوہ یعنی میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کون ہے؟ صرف میرے بھائی ہیں۔ امیر المؤمنین لوگوں نے کتنے امیر المؤمنین بنانا شروع کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو ہاتھوں پر اٹھا کر تعارف کیا مولا امیر المؤمنین کو۔ رسول خدا نے معاشر الناس ھذا علی اخی ووصی وواعی علمی وخلیفتی فی امتی علی من آمن بی وعلی تفسیر کتاب اللہ عز وجل والداعی الیہ والعامل بما يرضاه والمحارب لأعدائه والموالي على طاعته والناهي عن معصیته۔ اس کے بعد علی کو اپنے ہاتھوں پر بازو پکڑ کر بلند کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی علیہ السلام ممبر پر پیغمبر اسلام سے ایک زینہ نیچے کھڑے ہوئے تھے اور ان حضرت کے دائیں طرف مائل تھے، گویا دونوں ایک ہی مقام پر کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد رسول خدا اسلام نے اپنے دست مبارک سے حضرت علیہ السلام کو بلند کیا اور ان کے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور علی کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے قدم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے برابر آ گئے۔ اس کے بعد ہم نے فرمایا ایھا الناس،
یہ علی میرا بھائی اور وسیع اور میرے علم کا مخزن، اور میری امت میں سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے میرا خلیفہ ہے، اور کتاب خدا کی تفسیر کی روح سے بھی میرا جانشین ہے۔ یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا، اس کی اطاعت پر ساتھ دینے والا، اس کی معصیت سے روکنے والا ہے۔ یہ اس کے رسول کا جانشین اور مؤمنین کا امیر، ہدایت کرنے والا امام ہے، اور ناقصین بیعت شکن، جنہوں نے بیعتیں توڑ دیا رسول اللہ کے بعد، قاسطین ظالم ظلم کیا، مارقین خوارج سے جہاد کرنے والا ہے۔ آپ اس خطبے کو سننے کے بعد، اس خطبے کو سمجھنے کے بعد دعائے ندبہ پڑھیں گے تو دعائے ندبہ کو سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اہتمام کیا اپنے بات، اپنے جانشین کو جو ہے وہ لوگوں تک اس کے وہ کرنے کے لیے، اس کا تعارف کرانے کے لیے، اپنے اتنا بڑا اس کے بعد اہتمام کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آنکھ بند ہو گئی، تو پھر کس طرح سے لوگوں نے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظلم کیا۔ تو پھر دعائے رتبہ جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کتنے ظلم کا جو ہے وہ آپ نے سامنا کیا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، شہید مطہری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ترین فرد ہے اہل بیت میں، اگرچہ سید الشہداء کہلائے امام حسین علیہ السلام، اور بہت مظالم کوئی حساب نہیں کر سکتا، کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا، لیکن جو امیر المؤمنین علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا کی جو تنہائی تھی، جو ظلم انہوں نے سامنا کیا، کیونکہ کربلا مدینے سے ہی شروع ہوئی، تو سب سے زیادہ ظلم انہوں نے سہیں، سب سے مظلوم ترین ذات امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات ہے۔ خداوند عالم فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی، خدایا تیرے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ خدایا علی کے دوست کو دوست رکھنا، اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرنا، اور جو علی کو ذلیل و رسوا کرے اس کو ذلیل و رسوا کرنا، اور ان کے منکر پر لعنت کرنا، ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کرنا۔ پروردگارا، تو نے اس مطلب کو بیان کرتے وقت اور آج کے دن علی کو تاج ولایت پہناتے وقت علی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، آج میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں خسارہ والوں میں ہوگا۔ پروردگارا، میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں، میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کر دی۔ اگلے والے حصے میں امت کو امامت کے مسئلے پر محتاط رہنے کی کتنی تاکید کی ہے، آپ ترجمے سے بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ ایھا الناس، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہٰذا جو علی اور ان کے صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا، اس کے دنیا و آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، ہبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی کمی و تخفیف نہیں ہوگی، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ایھا الناس، یہ علی ہے تم میں سے سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے سب سے زیادہ قریب تر میرے، اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں، اور خداوند کریم، اور قرآن کریم میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی ہے۔ قرآن میں ہر آیت مدح، ہر آیت مدح اسی کے بارے میں ہے۔ سورہ حل عطا میں جنت کی گواہی صرف اسی کے حق میں دی گئی ہے، اور یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نازل نہیں ہوا ہے۔ یا ایھا الناس، یہ دین خدا، یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے، تمہارا نبی سب سے بہترین نبی، اور اس کا وسیع بہترین وسیع ہے، اور اس کی اولاد بہترین اولاد ہے۔ ایھا الناس، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے، اور میری ذریت علی کے صلب سے ہے۔ ایھا الناس، ابلیس نے حسد کر کے آدم کو جنت سے نکلوا دیا، لہٰذا خبردار تم علی سے حسد نہ کرنا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، اور تمہارے قدموں میں لغزش ہو جائے، پیدا ہو جائے۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولا پر زمین میں بھیج دیے گئے ہیں، تو تم کیا ہو، اور تمہاری کیا حیثیت، تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تم میں دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں، یاد رکھو علی کا دشمن صرف شقی ہوگا، اور علی کا دوست صرف متقی ہوگا، تقی ہوگا۔ اس پر ایمان رکھنے والا صرف مؤمن مخلص ہی ہو سکتا ہے، اور خدا کی قسم علی کے بارے میں یہی سورہ والعصر نازل ہوا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بنائے میں خدا رحمان الرحیم، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر علی جو ایمان لائے
اور حق اور صبر پر راضی ہو جائے۔ ایھا الناس، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اور رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایھا الناس، اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک اس کے اطاعت گزار نہ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اگلا حصہ جو ہے وہ دوسری ویڈیو میں، آپ کو لنک جو ہے اسی ویڈیو کے نیچے مل جائیں گے انشاءاللہ۔